بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات تو یہ ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی بیان کرنے کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ہماری تو ایک مجبوری ہے کہ اشتہار چھپ چکے ہیں، وعدہ کیا ہے، ٹائم دیا ہے۔ اصل میں قابل رشک آپ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ میں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کی بھرپور توجہ لے کر میں نے اپنا معافی ضمیر ان صاحبان کے سامنے رکھنا ہے۔ میں نے آج خطبے میں کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھی، کوئی حدیث مبارکہ بھی نہیں پڑھی۔ میں نے جو پڑھا ہے اس پہ بات کرنے چلا ہوں، لیکن وہ بات تب ہو سکے گی جب آپ کی توجہ مکمل میری جانب رہے گی، اور تھوڑا تھوڑا آپ مسکراتے بھی رہیں گے۔ بولیے تھوڑا سا۔ میرے بھائی ہیں ثنا خان رسول جناب حافظ محمد ابو بکر حسانی صاحب، اگلے دنوں یہ اور میں ہم اکٹھے تھے شکر گڑھ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ والا بیان کیجئے گا، لیکن میں وہ والا تو نہیں کرنے لگا، وہ یہ تھوڑا سا رنگ دکھائیں گے تو پھر میں عرض کرتا ہوں، میں وہ والا بیان تو نہیں کروں گا جو انہوں نے حکم دیا مجھے، لیکن میں اپنا درد دل رکھنے چلا ہوں۔ سب کی توجہ رہے گی، اور جہاں بات سمجھ آئے مجھ سے منت مت کروائیے گا۔ یہ ینگ سنی کونسل نے یہ پنڈال بنایا، اور اس پنڈال کا یہ داخلی دروازہ ہے، یہ داخلی دروازہ ہے۔ آپ کا گھر ہے، اس کا ایک داخلی دروازہ ہے، آپ کی دکان ہے، ایک داخلی دروازہ ہے، آفس ہے، اس کا ایک داخلی دروازہ ہے۔ میں نے جو خطبے میں پڑھا ہے وہ اسلام کا داخلی دروازہ ہے، بے شک بے شک۔ اور اس میں میں صرف ایک لفظ لے رہا ہوں، اشہادو۔ 5 منٹ صرف مجھے توجہ سے سن لیں، 5 منٹ، اگلے جملوں میں انشاءاللہ آپ خود میرے ساتھ آ جائیں گے، اللہ خیال رکھیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، بڑا سادہ سا لفظ ہے، بڑا عام فہم لفظ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ خدا نے خواستہ لوگوں کے کیس چلتے رہتے ہیں عدالتوں میں، کسی کا کیس چل رہا ہو اور جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لے کر آنا، وہ بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام تھا، میرے بہت سے گواہ ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے بہت سے گواہ، لڈو کے دانے پہ میرے بہت سے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میرے بہت سے گواہ، گپے لگاتے ہیں، چائے کی محفل سجتی ہے، میرے بہت سے گواہ لے آؤں گا۔ دوستوں کے پاس آئے، دوست پوچھیں کیا بنا تیرے کیس کا، وہ کہے بننا کیا تھا، جج نے کہا ہے گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو اس کیس میں سچا ہے۔ پھر میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ وہ کہیں ہم جانتے ہیں تو سچا ہے، ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، آپ اسے سجن کہو گے؟ اس کا مطلب ہے غور سے میرے جو نہیں سن رہے ہو، جو یہاں گواہ ہو لیکن عدالت میں نہ جائے آپ کے ساتھ،
جہاں گواہی کی ضرورت بنی ہے اللہ اکبر آپ اسے سجن کہو گے دوست کہو گے آپ اسے سجن نہیں کہتے کیا سمجھ رکھا ہے رب کو اللہ اکبر اللہ گھر میں بیٹھ کر اکبر سٹیج والوں میرا یہ جملہ جہاں ختم ہوگا مجھے آپ کی آواز نے بتانا ہے کہ میں نے تقریر کرنی بھی ہے یا نہیں گھر میں بیٹھ کر رب کی توحید کی بات کرنا ٹھیک ہے لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں اور مولویہ ممبر میں بیٹھ کر اپنے ممبر پہ صحابہ کی عظمت کی بات کرنا ٹھیک ہے لیکن جہاں کوئی بدبخت صحافی صحابہ کی عظمت پہ حملہ آور ہو وہاں گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر جتھے ضرورت ہوئے اتھے بولنا یہ ایمان میں بس مختصر وقت میں یہ میں 2-3 جملے عرض کر سکوں گا جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں میں اس میں صرف ایک جھلکی 1 منٹ کی جھلکی عرض کر کے بات اگلے پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہوں حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا ادھر حاتم طائی کا نواسا آ کر بیٹھا ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے میرا نانا ایسا سخی تھا میرے نانا کا محل تھا محل کے 8 دروازے تھے اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے ادھر سے آ کے لے لینا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھ رہے ہیں وہ بولے سارے نہ بولے سبحان اللہ مولانا عابد احسان صاحب وہ چپ ہوا اب حسین بولا حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا سبحان اللہ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا گویا اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ کھولا جائے گا اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی رات میں آ تیری مرضی صبح میں آ تیری مرضی شام میں آ تیری مرضی خوشحالی میں آ تیری مرضی تندرستی میں آ تیری مرضی چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ جہاں ہے وہیں پر آ اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا وہ اجالوں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا سرور دیتا ہے ارے ان سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ وہ رب ہے ضرور دیتا ہے وحدت کے بڑے جان پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یہ قرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری لاحت دے کرم آپ سناتا تو ہے تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق فیکون عمل راز بتاتا تو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے مشکل سے مشکل تو بچاتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے پر قصہ عزیر
خیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجت روا مشکل کشا، اے خدا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا، عقیدہ حیات النبی زندہ باد. کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین. سنی بولے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، سر پکڑ سر بلند. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں سبحان. جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا اسے ایمان کہتے ہیں. جہاں گواہی دینی ہو وہاں بولنے کو ایمان کہتے ہیں. بے شک بے شک. گھر میں بیٹھ کر ختم نبوت کی باتیں کرنا ٹھیک ہے. جو ہے میں اگلے پوائنٹ پہ بڑی جلدی آ گیا، میں نے جان چھوڑ دینی ہے جلدی جلدی. گھر میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے پھر سر تھلے کر کے اورے نہیں آ جانا. منو سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ وہاں ختم نبوت کا پہرا دینا اسے ایمان کہتے ہیں. اسے میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بولیے ذرا محبت سے بولیے. اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر، مرکز کائنات بنا کر، ہادی کائنات بنا کر، روح کائنات بنا کر، طبیب کائنات بنا کر، حسن کائنات بنا کر، رونق کائنات بنا کر، ارے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولادت کا تو کوئی بھی منکر نہیں. اللہ بے شک بے شک. سری لا دے ہو یار. پیچھے دیکھ لو، مجھے دیکھو، اسے تو انہوں دیکھ دے ہی رہندے ہو، منو دیکھو. ولادت کا تو کوئی بھی منکر ہے کو منکر. مجھے دکھائیے تو صحیح کہ ولادت کا منکر ہو، میلاد کا منکر ہو. پتلی ہوں میں گل کرن لگا تسی کدے ناراض نہ ہو جاؤ. چلو ناراض نہیں ہوندے انشاءاللہ. ایک بندہ منو کہندا میلاد منندے ہو، میں کہا منندے ہیں. کہندا مناندے بھی ہو، میں کہا منان دی چیز ہے تے نہیں میلاد، لیکن چلو مناندے بھی ہاں. ایک منان دی شے نہیں ہے لیکن منانے بھی ہیں. کہندا پھر ساڈے نال رل جاؤ. میں کہا ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے، حلوہ کینوں چبدا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حلوہ تے کچھ بھی نہیں کہندا، زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جہا پریس کرو بس. توجہ ہے میرے سن رہے ہو؟ کہندا میلاد منندے ہو، میں کہ منندے ہاں. کہندا مناندے بھی ہو، میں کہ مناندے بھی ہاں. کہندا ساڈے نال رل جاؤ، میں کہ ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے. اسی پیچھے دوڑ کے آندے نال رل جا، تسی اگے ہور ٹر پے. تواڈی کدے بریک لگے تے اسی نال رلیے، تسی سانو کدے نال رلاؤ تے اسی نال رلیے. میری گل سمجھ آ رہی؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، قوم کی کہیں بریک لگوا لیں ورنہ آئندہ نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا. اسلام کی کیا شکل ان کے پاس آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آئندہ اس کے پاس اسلام نہیں ہو. ولادت کا کوئی منکر نہیں، منکر ہیں حضور کی ختم نبوت کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاتا، چونکہ علماء تشریف فرما ہیں. علماء کو سبق سناتے ہوئے ایک لفظ صرف بول رہا ہوں. اللہ اکبر.
प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है। कुरान मजीद की आखिरी आयत नाज़िल होती है, कुरान मजीद की आखिरी आयत। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसका माना आप हजरात से सुनते रहते हैं, आपके इल्म में है, मैंने कोई नई बात नहीं पेश की, कुरान की आयत पेश की है कि दीन मुकम्मल हो गया। बोलिए मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं शब जुमा में बयान कर रहा हूं। बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ। दीन मुकम्मल हो गया। आप कोई काम करें और वो काम जब हो जाए पूरा, उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। उसी काम को, नौजवानों मेरा जुमला ध्यान से सुनना, उसी काम को, किसी नए को नहीं, उसी काम को इतनी दिलजमी के साथ, इतनी दिल लगी के साथ, तड़प के साथ, मोहब्बत के साथ करो। फिर किसी को बुलाओ और उसे कहो ये मैंने काम किया, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दे ले और कहे मुझसे क्या पूछता है, क्या चीज है जो तूने छोड़ दी हो, उसे कहते हैं अकमल हो गया। मुकम्मल चलते चलते जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, अकमल बनता है। ये तो मैंने सबक सुनाया हजरात को, अब माना करने लगा हूं ताकि आम बंदे तक मेरी बात पहुंच जाए। अकमल ओनू कहंदे, पंजाबी समझ आ जाएगी? अम्मी बाती मनु आंदी नहीं, पंजाबी आंदी है। अकमल ओनू कहंदे, कामिल ओनू कहंदे जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना नवी शै उहदे च पाई जा सके। अल्लाह फरमांदे ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब का दीन कामिल है, अकमल है, इसमें से ना कुछ निकाल सकते हो ना नया दाखिल कर सकते हो। शरीयत अकमल है, ना कुछ निकाल सकते हो ना कुछ दाखिल कर सकते हो। इस्लाम अकमल है, ना कुछ निकाल सकते हो ना कुछ दाखिल कर सकते हो। मेरे महबूब का कलमा अकमल है, उसमें से ना कोई जुमला निकाल सकते हो ना नया जुमला दाखिल कर सकते हो। अजान अकमल है, न निकाल सकते हो न दाखिल कर सकते हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब की जमात, जमात सहाबा कामिल है, अकमल है, उसमें से ना एक सहाबी को बाहर निकाल सकते हो न गैर को सहाबी बना सकते हो। मेरी बात समझ भी आ रही है? और बोलिए दीन कामिल है, अकमल है, ना कुछ निकाल सकते हो ना नया, ना निकाल सकते हो ना नया। ये शहादत देना इसे ईमान कहते हैं। ये शहादत बोलना, इसे आवाम तक पहुंचाना, इसे ईमान कहते हैं। हुजूर का रुतबा जब ये माना है कि हुजूर नबियों के इमाम बन के आए हैं, जब ये माना है कि आका के सरे अक़दस पर अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है। अरे लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, अरफा बनाकर भेजा कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल छिड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे सिंदूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, फारूक आज़म जिंदाबाद, उस्मानी गनी जिंदाबाद, अली मुर्तजा जिंदाबाद, अमीर मौलिया जिंदाबाद, अम्मी आयशा जिंदाबाद, तकबीर, तकबीर,
माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। आमीन। अगर कोई नारा लगाए तो उसका जवाब देते हैं, उधर देखते नहीं भैया गलती की। सुभान अल्लाह। दोस्तों तो मेरे आका जिसे चूमे हुसैन बने, उसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। मेरे आका की शान ऐसी, मेरे आका मुस्कुराएं तो फूल झड़ने लगे, मेरे आका हाथ का इशारा करें तो पत्थर बोलने लगे। एक बात आ गई है, चलो आपकी खामोशी के हवाले कर ही देता हूँ। सुभान अल्लाह। रोशनी के अंदर बैठी है। प्यारे आका के सामने बूजहल आया मुट्ठी बंद करके। बूजहल मुट्ठी बंद। ये वो शख्स था जो हर कदम पर हुजूर को आजमाया करता था। इस दीवार से उस तरफ किसी ने गलती से कोई आवाज, आपको कोई मुखातिब नहीं हुई, तो गलती से बाबड़ा कर रहा है, मैं स्पेशल आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका ध्यान मेरी जानी। वो किसी ने गलती से आवाज, प्यारे आका के सामने आया और मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो शख्स है तो हर मौके पर हुजूर को आजमाया करता था, आजमाया करता था, इसकी आदत थी। एक दिन प्यारे आका के सामने आया और हाथ में गो पकड़ी हुई। गो जानते हैं? जी जी जानते जी जानते गो देखी हुई? जी 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 किधरों पढ़ के ले आओ। देखिए जी मेरे ख्याल में फीट 1.5 फीट जिसामत होगी, लंबाई इतनी उसकी जिसामत होगी। वो पकड़ी हुई और कहने लगा कि ये बोल के कहे ना तो फिर मानूंगा, ये बोल के कहे तो फिर। वो बोली, ये माना फिर भी नहीं। एक दिन प्यारे आका के सामने आके कहता है ये चांद टुकड़े हो जाएं। ये जो प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हुआ, ये भी फरमाइश इसकी थी। चांद टुकड़े हो गया, माना फिर भी नहीं। पता है क्यों? जिद्दी था। अब जिन्हें तो जिद्दी का माना समझ आया, उन्होंने कहा हमने बोलना नहीं, चलो मैं जिद्दी का माना करता हूँ। ढीठ था, चलो ढीठ का भी माना करता। आज भी माशरे में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਢੀਠ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦੇ। या यूं यूं ना करे, थोड़ा सा बोला। ये यूं यूं करने से ये वीडियो वाले को क्या पता चलेगा कि मैं खाली हवा में बैठ के बयान कर रहा था कि लोग बैठे हुए। अच्छा, अब किसी के ज़हन में बात आ सकती है कि क्यों उसने पकड़ी हुई थी। ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के शौक होते हैं लोगों को। किसी इलाके में मुर्ग पालने का शौक होता है, किसी इलाके में लोग कुत्ते पालते हैं, बाग इलाकों में चले जाएं आप, तीतर बटेर लोग रखते हैं शौक से। तो होगा कल्चर उनका कोई ऐसा। कुत्ते भी बड़े लोग शौक से पालते हैं। मैं एक जगह पे गया, मुझे मेजबान ने ना एक जगह पे बिठा दिया किसी डेरे पर और कहा कि हजरत आप यहाँ ना आधा घंटा बैठे, थोड़ी देर बैठे, मैं फिर आता हूँ। वो जहां मैं बैठा तो वो लोग कुत्तों के शौकीन थे, तो वो मुझे खैर नहीं जानते थे। मैं उनके पास कुछ देर बैठा, पुरानी बात है, वो एक कुत्ता, वो उसकी कुत्ते की बात, वो एक कुत्ते की बात बंद हो, एक और वो फलाना कुत्ता, वो फलाना कुत्ता, वो कूली कुत्ता, वो अपनी स्टोरी शुरू कर दे, वो फलाना गुलटरिया कुत्ता, इस तरह करते हैं। वो आध घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद वो मुझे लेने के लिए आया मेजबान। तो मुझे रहते हैं बोर तो नहीं हुए? मैंने कहा नहीं, बोर नहीं हुआ। तो ये क्या बातें कर रहे थे?
میں نے کہا مجھے باتیں زیادہ سمجھ نہیں آئی، بس سب کے منہ میں کتا تھا۔ شوق ہوتے وہ گو پکڑی ہوئی اس نے۔ اچھا ایک دفعہ وہ پیارے آقا کے سامنے آیا اور مٹھی بند کر کے آیا، واپس پلٹ آئے ہو آگے مٹھی بند کر کے، اور آگے کہتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ پیارے آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو جہل بچوں کی طرح سوال کرتے ہو، یہ تو بچوں کی گیم ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے، اور تکا لگ بھی جاتا ہے، تکا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ میں یقین جانے جو جملہ بولنے چلا ہوں میں اس جملے کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کر سکوں گا، میں نے اگلی تقریب چھوڑ دینی ہے۔ پیارا کا فرماتے ہیں میں بتاؤں یا یہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا جو چیز مٹھی میں ہے بے زبان ہے، جو چیز مٹھی میں ہے بے جان ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ کون رہا ہے۔ تاج ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاج ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اچھا آپ نے کیا سمجھا کہ ہم بول رہے ہیں بس ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ تو کرتے رہے، آپ نے یہ جملہ سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کیا نا، جبکہ یہ جملہ ہے نہیں، وہ جملہ بھی آگے ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے۔ میں اٹھ جاؤں گا یقین جانا، اور سٹیج والوں میں آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر یہ جملہ ضائع چلا گیا۔ ارے کرسی پہ بیٹھے ہو تسی بھی توجہ، وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، سنی ہوا تو اس کا دل دھڑکے گا، اور دھڑکن کو لب پہ لے کے آنا، بخیل مت بننا۔ وہ یہ جانتا تھا جو چیز مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز مٹھی میں ہے بے زبان ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ کون رہا ہے، اس لیے کہ بو جہل تھا نا، بو بکر تو نہیں تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، ابو جہل تھا نا، جہالت والا تھا، جہالت والا تھا، ابو بکر تو نہیں تھا۔ ابو بکر تو اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، اسی نے آ کے کہا، اور سنا ہے ایسے ہو سکتا ہے کوئی کہے میں گیا، میں نے قرے نار کراس کیا، قرے زمحریر کراس کیا، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پھر میں واپس بھی آ گیا، وقت بھی نہیں لگا، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، پھر سن تیرے محبوب نے کہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، تو کہہ رہا ہے، لیکن سن اگر میرے آقا نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم میرا محبوب گیا بھی ہے، آیا بھی ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جنہیں میری تمہید کے دو لفظ یاد تھے، جنہیں میری تمہید کے دو لفظ یاد ہوں، باہر ابو جہل تالیاں بجا رہا تھا نا کہ کیسے ہو گیا، یہاں اب شہادت کی ضرورت تھی۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، شہادت کی ضرورت۔ پہلا مومن بولا، پہلا صحابی بولا، ابو بکر بولا، اور ابو بکر
सदके जामा। अब अबू बकर बोला, और अबू बकर बोल के कहते हैं, अगर मेरे आका ने कहा है, मैंने हुजूर की जबान से सुना नहीं। ये कहने के बाद अबू बकर तशरीफ लाए प्यारे आका के पास, सामने आके दो जानू होके बैठ गए प्यारे आका के सामने। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें नहीं उठाई, निगाहें झुकाई, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। जिब्रील मुझे बैतुल्लाह में लेके गया, सदकता या रसूल अल्लाह। हतीम के पास मुझे लिटाया, सदकता या रसूल। मेरे लफ्ज गौर करना, एक एक लफ्ज में पता नहीं क्या क्या होता है। मुझे लिटाया, सदकता या रसूल अल्लाह। जिब्रील ने मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैं देख रहा था, सदकता या रसूल अल्लाह। जन्नत से 2 थाल लाया था अनवारात के, उन्हें मेरे दिल में रखा, सदकता या रसूल अल्लाह। ऊपर यूं हाथ लगाया, वो ऐसे सीना हो गया जैसे चाक हुआ ही नहीं, सदकता या रसूल अल्लाह। फिर बर्राक पे बैठे, सदकता या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया, तवज्जो, मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूल अल्लाह। फिर बर्राक पे बैठे, सदकता या। अबू बकर ने निगाहें झुकाई हुई हर जुमले पे, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, चौथा आसमान, 7वां आसमान, सदकता या रसूलुल्लाह। अबू बकर सिदरा आ गई, सदकता या रसूलुल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदकता या रसूलुल्लाह। मैं आगे बढ़ गया, सदकता या रसूलुल्लाह। मैंने सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलुल्लाह। तवज्जो, अबू बकर मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलुल्लाह। अबू बकर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा, सदकता या रसूलुल्लाह। अबू बकर मैंने जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदकता या रसूलुल्लाह, सदकता या रसूलुल्लाह, सदकता या। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाह उठा के कहते हैं, अशहदु गवाही की जरूरत थी ना, तो अबू बकर बोल के कहते हैं, अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। सुन्नी बोले, सारे ने बोले, सुन्नी बोले, और सुन्नी भी वो बोले जो ऊपर से भी सुन्नी है, अंदर से भी सुन्नी। अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का हक्का। तवज्जो, जब अबू बकर ने कहा अशहदु, तो अब हुजूर बोले, अब हुजूर बोले, मैं सारी कायनात के मुअर्रिख, मैं सारी कायनात के बक करने वाले, मैं उन्हें जूते की नाक पे रख सकता हूँ। मेरे सामने मेरे आका का फरमान चमकता हुआ नजर आता है। मैं किसी जेलम के पलंबर की ताकीद को जूते की नाक पे रखता हूँ। मेरे सामने आका का फरमान है। हुजूर ने सुना, जब अबू बकर कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो अब हुजूर बोले, हुजूर बोल के कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु सुभान अल्लाह। घबराए नहीं हो जी, सुभान। अब यहाँ पर अरे ये तो है अबू बकर। काश मैं किसी बंदे तक अल्लाह करे पहुंचा ही सकूं। ये तो है अबू बकर की बात। वो जो मुट्ठी बंद करके लाया था ना अबू जहल, वो जो मुट्ठी में था वो तो मुकल्लफ ही नहीं थी। वो तो मुकल्लफ ही नहीं।
لیکن جب شہادت کی ضرورت بولی پڑی تو کنکریاں بھی بولی، پتھر بھی بولے، پتھر بھی بولے۔ مولویوں تم سامنے صوفوں پر بیٹھے رہے اور ایک جاہل غزوہ احد کے صحابہ پہ تبرہ کرتا رہا۔ تمہارے جبہ و دستار کس کھاتے کے، تمہارے جبہ و دستار کس کام کے، تم نے پہنے ہوئے کیوں گئے جب تم صحابہ کی عظمت کے لیے بول نہیں سکتے؟ پیارے آقا کا فرمان سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں، یہ فتنوں کا لفظ بول کے حضور کا آگے فرمان سنیے کہ نشاندہی پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ علماء چپ نہ رہیں، اگر وہ چپ رہیں اور اپنا علم ظاہر نہ کریں تو ان علماء پر میری، رب کی، فرشتوں کی لعنت ہے۔ بے شک بے شک۔ توڑ کے علماء تو چپ نہ رہیں، وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ پھر اپنے آپ کو منبر و محراب کا وارث بھی کہیں اور صحابہ پہ تبرہ ہوتا رہے۔ صحابہ لاوارث نہیں ہے، صحابہ یہ جو آج آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، یہ جو بیٹا ادب کر رہا ہے باپ کا، یہ جو آپ کے گھروں میں آپ کی خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس کے پیچھے محنت اور خون ہے صحابہ کا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ بے شک۔ یہ تو بات علیحدہ رہ گئی۔ قرآن تو ذرا کھولو، قرآن تو ذرا اٹھاؤ، قرآن نے کہاں کہاں گواہیاں دی ہیں صحابہ، قرآن کہاں کہاں بولا ہے، قرآن کس انداز میں بولا ہے۔ التائبون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ ڈر گئے ہو؟ آپ اپنے گھر کو سجاتے ہو تو سجاوٹ نظر آتی ہے۔ تبلیغی جماعت والے ہو بولو میرے نال، تسی دسے یہ تے سبحان اللہ کہیے تو جنت کی طرف لگدا۔ سبحان اللہ۔ اور شب جمعہ تے بولن نال بھی لگدا ہے تے اتھے بولن نال بھی لگدا ہے۔ جو ہے ناراض نہیں ہوگے مجھ سے؟ آپ اپنے گھر کو سجاؤ تو سجاوٹ نظر آتی ہے، دکان کو سجاؤ تو سجاوٹ، جسے آپ سجاؤ وہ تو نظر آئے، اور جسے اللہ فرمائے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے سجایا ہے۔ آج کوئی بات شروع کر دے، ایک اٹھتا ہے وہ غزوہ احد پر کہ صحابہ کو بکواس شروع کر دیتے، میں تو بلکہ حساس اداروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسے بدبختوں کا گستاخوں کے لیے مدعی حکومت کو بننا چاہیے، ریاست کو بننا چاہیے، کوئی جماعت نہ بنے جو فرقہ واریت کو ہوا دیں اور ملک کا امن تباہ کریں۔ ایسوں کے لیے تو مدعی ریاست خود بنے، خود وہ ریاست مدعی بنے کہ یہ کیوں امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ صحابہ اور آل بیت کوئی اٹھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور بدبخت اٹھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ہند، ان کے متعلق بکواس شروع کر دی۔ میں ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ بولو یا نہ بولو، میری ڈیوٹی بولنے کی لگائی ہے نا، میں نے بولنا ہے، میں بولنے کے لیے آیا ہوں نا۔ آپ اس لحاظ سے سچے ہو کہ ہم تو بولنے کے لیے نہیں آئے۔ سبحان اور شاید تشریف لے آئے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔
علی بابی شاہ صاحب، علی بابی شاہ صاحب، علی بابی شاہ صاحب، علی بابی شاہ صاحب، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، رسالت مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ. میں بلکہ بالکل ہی یہ آخری جملہ ہے شاہ جی آ گئے، یہ اچھا ہو گیا، مجھے ساتھ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرنی ہے، سمیٹ لینی ہے. حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں دھیمے لہجے میں ہی بولوں گا، آپ سنبھال لینا اسے. یہ بحث ہے جن عورتوں نے پیارے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان میں شامل ہیں حضرت سیدہ ہند. تو مجھے کہنے دو، حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ کی ایمان کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے. میں کسی آج کے تاریخ دان کو اور مورخ کی بات کو کیوں نہیں؟ اب میں صرف آخری ایک جملہ بول رہا ہوں، محبت سے سنیے گا، آپ سب کی توجہ ہے. یہ حتمی طور پر آخری جملہ ہے، یہ ایسے مت گھبرائیے گا کہ جیسے خطیب کہہ دیتا ہے کہ آخری جملہ ہے اور ہوتا نہیں ہو. حتمی طور پر ایک اب بندہ نماز پڑھا رہا ہو، نماز ہو جہری، مغرب کی، عشاء کی، فجر ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ، فجر کی، فجر کی نماز پڑھا رہا، اس سے ہو جائے غلطی، متشابہ لگ جاتا ہے، جی نہیں لگتا؟ لگ جائے، لگ جائے، ہو جائے. جو پیچھے کھڑے ہیں مقتدی، انہیں پتہ نہ چلے، ان میں کوئی حافظ نہ ہو، اور ایک بندہ ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہو، وہ حافظ ہو، اسے پتہ چل جائے کہ غلطی ہو گئی، ہو گئی، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، ہو گئی ہے، ہو گئی. وہ وہاں سے دے لقمہ، اگر میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو گئی، امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی، سب کی گئی. وہ لقمہ نہیں دے سکتا. بے شک. اب میری توجہ سے بات سننا، آل ذوق کو اس میں لطف آئے گا. وہ جو ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہے، اگر تو وہ ہوا صرف حافظ، ممکن ہے وہ لقمہ دے دے. اگر وہ عالم ہوا، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں. بے شک. اور اگر یہ نماز پڑھانے والا عالم ہوا، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں. وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لے نہیں سکتے. لے نہیں سکتا، وہ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے. بے شک، بے شک، دونوں کے درجے میں فرق ہے. فرق ہے. لقمہ دینے کے لیے اسے اس درجے میں آنا ہوگا، بے شک اور جب وہ شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے، اور یہ پھر لقمہ لے سکتا ہے. یہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے گا، یہ ابھی شامل ہونے والا ہے، شامل ہو جائے گا. لیکن سنیے، آج کے مومن کی اور آج کے مسلمان کی اور عام بندے کی اور صحابہ اور اہل بیت کے درجے میں اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی اور اہل بیت کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو انہیں لقمہ کیسے دے سکتا؟ سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی نہیں پہنچ سکتا. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ عالم ہوا تو لقمہ لے گا نہیں، وہ عالم ہوا تو لقمہ دے گا ہی نہیں. بے شک. آج جو عالم ہو وہ صحابہ اور اہل بیت کو لقمے نہیں دیا کرتے، دیتے وہی ہیں جو پرلے درجے کے جاہل اور پلمبر قسم کے بندے ہوتے ہیں. آخر دعوانا